اور یہ جو اولاد کا ریشو گھٹانے کی بات ہو رہی ہے، اس کو ہم نے قبول نہیں کرنا. ہمارا نظام فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا، ہمارا بڑھاپا اچھا نہیں گزرے گا. یہ جوانی کی مستیاں تھوڑے دنوں کی ہوتی ہیں، اس میں انسان کہتا ہے بچے نہیں ہوں گے میں بالکل لائف کو انجوائے کروں گا. یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی. تھوڑے دنوں کے بعد بچے ہی آپ کو پالیں گے اور کوئی بھی نہیں پالتا. بچے ہی پالیں گے آپ کو اور کوئی بھی نہیں پالتا. تو اپنے مستقبل کی بھی فکر کریں. اور ایک آخری بات جس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. چوتھا کام انہوں نے کیا کیا؟ ہومو سیکس کو فروغ دیا انہوں نے. میل ٹو میل اور فیمیل ٹو فیمیل. اس کو اتنے خوشنما نعرے لگائے. میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ مذاق ہے کہ اس چیز کی انہوں نے قانونی طور پر اجازت دے دی. یہ لوگ مذاق کرتے ہیں. بعد میں پتا چلا واقعتاً ایسا ہے. لڑکا لڑکے سے بدفعلی کر رہا ہے، اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا. لڑکی لڑکی سے بدفعلی کر رہی ہے، اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا. یہ چیز تو فطرت کے خلاف ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اسی بنیاد پہ تباہ کیا. پوری قوم آسمان کی طرف اٹھا کے الٹ کے دے مارا. اور لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سمجھایا؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا، جس عورت کو، اس سے شادی نہیں کرتے، اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا نہیں ہے اس کی طرف جاتے ہو. تو کیسی احمقانہ حرکت کر رہے ہو؟ تو یاد رکھو یہ جو گے میرج کا رواج ہے، یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ عیسائیت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ یہودیت اس کی اجازت دیتی ہے، اور نہ ہی فطرت اور نیچر اس کی اجازت دیتی ہے. اس کو معاشرے میں رواج دیا جا رہا ہے. وہ جو خاتون آئی تھی نا، وہ اس بات پہ اڑ گئی کہ اسلام میں جو گے سیکس ہے یا ہومو سیکس ہے یہ کیوں حرام ہے. میں سمجھا کے تھک گیا. میں نے کہا یہ تو ہمارے معاشرے میں اگر کوئی یہ کام کرے اس سے بڑی کوئی گالی کوئی نہیں ہے. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیوں حرام ہے؟ آپ کو اس پر اشکال ہو. کہہ رہی نہیں، کیا ہے کہ اگر ایک لڑکا کیوں لڑکے میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ اس کی اجازت سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا ہے اس میں؟ تو اس کا جواب میرے پاس بہت آسان تھا، مگر میں نے وہ جواب دیا نہیں کہ وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کیسی بات ہے. میں نے کہا اگر کوئی اپنی سسٹر سے شادی کر لیتے تو کیا ہے اس میں؟ اللہ نہ کرے یہ لفظ بولتے ہوئے مجھے برا لگ رہا ہے. اگر کوئی اپنی ماں سے شادی کر لے تو کیا ہے؟ کہنے کو تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے. غیرت جب ختم ہو جائے تو آپ کسی بھی کام کو بہت مزین دلائل سے پیش کر کے غلط کو صحیح کر سکتے ہیں اور صحیح کو غلط. کچھ چیزیں غیرت سے کچھ چیزوں کا تعلق ہے. اگر آپ میں غیرت ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اگر آپ میں غیرت نہیں ہے، کل میں نے بیان کیا نا، اس میں ایک واقعہ سنایا کہ گلگت میں ایک چائنیز تھا، بوڑھا تھا، وہ گر کے ہلاک ہو گیا کھائی سے. تو وہ باقی چائنیز نے دیکھا اس کے کوئی رشتے دار وہاں کا بھی ایک آدھ بچہ، ان کے سسٹم بوڑھا جب ہو گیا تو خاندان کو کوئی بندہ ہی نہیں بچا اس کے. تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے دفنانے کے اس کو پکا کے کھا گئے اس بوڑھے کو. اب لوگ جب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں کھایا تو کہ اس میں کیا حرج ہے؟ کیڑوں نے بھی تو کھانا تھا قبر میں جا کے. اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے تو چیل کوے کھا لیتے، قبر میں ڈال دیتے تو کیڑے مکوڑے کھا لیتے. تو اچھا ہے ضائع ہونے سے ہم نے اس کو، بولو بھائی، بچا لی. دلیل سے آپ جواب دے سکتے ہو اس بات کا؟ نہیں یاری بات سمجھ میں. دلیل سے جواب دے سکتے ہیں؟ جتنے بھی دلائل دیں گے ان کے پاس ہر دلیل کا جواب. اگر آپ کہتے ہیں میت کی بے اکرامی ہے، کہتے ہیں یہ اکرام ہے کہ ہم نے اس کو کسی کام میں لگا دیا. کیڑے کھاتے تو زیادہ بے اکرامی تھی، انسان نے کھایا تو کم درجے کی بے اکرامی ہے. اس کو کیڑوں کی خوراک بنا رہے ہو اور انسان کھائے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے. وہ ہماری گویا ہم نے جب اس کو پکا کے کھا لیا تو ہمیں پروٹین ملے، اس کا ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے نا. دلائل کے لحاظ سے تو آپ، لیکن جس میں غیرت ہوگی وہ ہے تمہارے سارے دلائل ایک طرف. میں بھوکا مر جاؤں گا، کسی انسان کو پکا کے نہیں کھاؤں گا میں. تو یہ جو ہومو سیکس کے جواز کے دلائل دیے جاتے ہیں نا، یہ سب ان لوگوں کے کام ہیں جن میں غیرت اور شرم کے علاوہ سب کچھ ہے. آپ ان کو دلائل کی دنیا میں قائل نہیں کر سکتے. لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا ہی نہیں سکے تھے. لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اللہ نے عورت کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں عورت کے لیے پیدا کیا، تو نکاح کرو. تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے، قوم نے جواب میں کیا کہا کہ اگر آپ زیادہ پاکیزہ بنتے ہیں تو ہمارا علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. یہ مولویوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ اس طرح کی بات، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو رہے، نہیں آ رہا تو آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم تو یہ کریں گے. لیکن ایک بات میں یہاں بتا دوں، لوط علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری قوم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کرو. تو صرف
ایسا نہیں کیا کہ غلط راستے سے روکا، بلکہ صحیح راستہ بتایا۔